بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امشاری عارف حمید بٹی، پاکستان لاہور سے اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں پنجاب کے بعد سیلاب کے ریلے اس وقت سندھ میں داخل ہو رہے ہیں اور بڑی تباہی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ جنوبی پنجاب کے علاقے میں 5 دنوں میں سیلاب سے متاثرین کو منتقل کرنے والی 5 کشتیاں حادثے کا شکار ہوئی، اور لیکن شکر ہے کہ کچھ جانیں بچ گئیں، اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ دوسری طرف عمران خان کے دونوں صاحبزادوں کا اہم بیان نے قاسم خان بیٹے نے ایک طرف پوری دنیا سے مطالبہ کیا کہ ان کے والد کے ساتھ انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، یعنی کہ اڈیالہ جیل میں بند سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی اور انہیں ڈاکٹروں تک رسائی نہ ہونے کا پوری دنیا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس پر کوئی آواز اٹھائیں اور ان کی مشکلات ختم کی جائیں۔ دوسری طرف ناظرین، سینئر اینکر پرسن محترمہ سمینہ پاشا صاحبہ کا میری بات ہوئی ہے تو ان کا اکاؤنٹ فریز کر دیا۔ میں حکومت سے گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ کم سے کم ان کے بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں، سورس آف انکم ہے کوئی نہیں، ان کا نوکری پہلے ہی ان کی چھین لی گئی، ہو سکے تو ان کا اکاؤنٹ فریز کر دیں۔ کسی کے گھر کا چولہا بجھا کر آپ کے اکاؤنٹ میں تو اضافہ نہیں ہوگا، لیکن کسی کے لیے مشکلات پیدا کر کر آسانی نہیں ہے۔ جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا۔ چوری کا مینڈیٹ ہے یا صحیح مینڈیٹ ہے، یہ بات تو زبان زد عام ہے، لیکن اس طرح مخالفین کو کچلنا، اختلاف رائے رکھنے والوں کو دبانا، کاشف واسی کو بھی 6 ماہ سے زیادہ ہو گئے، اسے بھی آف ایئر کیا ہوا ہے۔ اسی طرح درجنوں صحافی نوکریوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ عدلیہ میں یہاں تک کہ محترم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ایمان مزاری کے ساتھ جو گفتگو کی گئی اسے میڈیا پر کچھ صحافی سخت تنقید کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ آزادی صحافت اظہار رائے کی خلاف ورزی کے ساتھ ساتھ اختیارات کا ناجائز استعمال بھی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ حکومت سیاسی مخالفین کو کچلنے کی بجائے ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کوششیں کریں گی۔ کہا جا رہا ہے کہ ہر جمعے کو اتوار مری جانے والے سیر کرنے والے شاید ان حقائق سے غافل ہیں، اور پنجاب میں ہونے والی تباہیوں کے آہستہ آہستہ اثرات آ رہے ہیں۔ اربوں روپے کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، جہاں 2 فٹ یا کئی انچ ریت آ گئی اور یہ فصلیں نہیں ہو سکتی۔ بجائے اس کے کہ ملک کو ان مشکلات حالات سے نکالا جائے، عوام کو آئین اور قانون کی حکمرانی کی یقین دہانی کرائی جائے، انسانی حقوق کی پامالی ملک میں اور حکومت کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ اور اس طرح آنے والے وقت میں جس طرح پاکستان پر روزانہ اربوں روپے قرضے لیے جا رہے ہیں، ملک دیوالیہ ہونے کی طرف خدا نخواستہ جا رہا ہے۔ ناظرین، عمران خان کے بیٹے قاسم خان کا بیان آیا ہے کہ یاد رکھیں کہ عمران خان کی گزشتہ آج اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2، جس میں ہزاروں تحائف شریف خاندان، زرداری خاندان، نگران حکمرانوں نے لیے، کسی کے خلاف کیس نہیں۔ توشہ خانہ 2 کی کیس 15 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے، لیکن عمران خان نے جیل سے پیغام دیا ہے کہ وہ کسی بھی بڑی سزا یا قید تنہائی کے خوف سے جمہوری جدوجہد کا راستہ ترک نہیں کریں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان قریب وہ نئی حکمت عملی دیں گے جس کا مقابلہ کرنا حکومت کے لیے نہیں ہوگا۔ دوسری طرف ہمارے وزیر اعظم پاکستان، خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ جا رہے ہیں، لیکن وہاں سے امریکہ میں بعض ایسے بل پاس ہوئے ہیں جو پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ یورپی یونین یقیناً آج کل خاموش ہے، لیکن آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، کیونکہ پاکستان میں عملاً آئین کو معطل کر دیا گیا ہے، مقدمات کے انبار لگائے جا رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی تحریک انصاف میں سے استقام پارٹی اور پرویز خٹک جس نے تحریک انصاف چھوڑی، کسی ایک کو 9 مئی کے کیس میں سزا نہیں ہوئی، کوئی ایک سنگل صدر پرویز خٹک وہاں تھا، یاسمین راشد اس گاڑی میں سوار تھی،
تو ان کو 10 کئی دفعہ سزا سنا دی گئی، لیکن اندلیب عباس، فیاض چوہان اور دیگر لوگ جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی انہیں نہیں ہوا۔ یہ ناانصافی ایک بڑے خاموش طوفان کا پیش خامہ ہے، اسے روکنا ہوگا، عدالتوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، لیکن شاید حکومت اس وقت غافل ہے۔ ناظرین، عمران خان کے بیٹے قاسم خان کا بیان آیا ہے کہ ان کے والد عمران خان سے کئی عرصہ ان سے بات نہیں کروائی جاتی۔ عمران خان پہلے ہی کہہ چکے ہیں وہ زندگی کی آخری سانس تک جیل میں رہنے کو ترجیح دیں گے، لیکن حکومت سے کسی ملی بھگت سے ڈیل نہیں کریں گے اور ملک میں جمہوریت کی جدوجہد تک، عملی جمہوریت آنے تک کوشش کرتے رہیں گے۔ اور علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان کی فوری طور پر ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل اور دیگر ڈاکٹروں سے ان کا چیک اپ کروایا جائے تاکہ ان کی زندگی کے بارے میں خدشات جو دور ہو چلے۔ بظاہر وہ صحت مند ہے۔ قاسم خان نے اپنے بیان میں کہا کہ میرے والد یعنی کہ عمران خان جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں، ہونے کی وجہ سے جیل میں ہیں، انہیں قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، اپنے ڈاکٹروں تک رسائی سے محروم کیا گیا ہے، اپنے وکلاء اور خاندان سے ملاقات سے روکا جا رہا ہے، اس وقت ان کے خاندان کے افراد کارکنان کو اغوا کیا گیا ہے یا فوجی عدالتوں میں گھسیٹا گیا ہے۔ یہ انصاف نہیں ہے، یہ سیاسی انتقام ہے۔ پاکستان کی جمہوریت داؤ پر لگی ہے، اور میں ان سب سے اپیل کرتا ہوں کہ جو انسانی حقوق اور جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ عوام کی آواز سنی جا سکے اور قانون کی حکمرانی بحال ہو، اسی میں ملک کی بقا ہے۔ ناظرین، پنجاب کے بعد سیلاب کا ریلا کہا جا رہا ہے۔ جنوبی پنجاب کے علاقے میں 5 دنوں میں 5 کشتیاں شکار ہوئی، تاہم جانی نقصان پاکستان کی عوام سیلاب کے ریلیوں کے رحم و کرم پر ہے، جبکہ دوسری جانب پاکستانی اشرافیہ کے نمائندے یعنی حکمران بیرونی دوروں میں مصروف ہیں۔ سیلاب کے دوران شہباز شریف نے رشیا کا دورہ کیا اور اس کے بعد قطر چلے گئے، جس وقت نارول، سیالکوٹ، وزیر آباد سمیت دیگر علاقوں میں عوام سیلاب سے لڑ رہے تھے، تباہ کاریاں ہوئی تھی، اربوں روپے کا نقصان ہو رہا تھا۔ اس وقت پنجاب کی وزیر اعظم محترمہ مریم نواز جاپان کا دورہ کر رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ دورے سے واپس آئی، لاہور آنے کی بجائے ان کا جہاز اسلام آباد اترا اور وہاں سے وہ مری ایک خاص میٹنگ مر گئی جس کے محمد مالک ذکر کر چکے ہیں۔ آج آصف علی زرداری چین کے دورے پر چلے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو ان کے ساتھ ہیں، اور اس لیے آپ پاکستان کے سیاستدانوں کی تجزیات کا اندازہ لگا لیں کہ ملک کی 80% آبادی زرعی ملک ہے جس کی زراعت تباہ ہو رہی ہے، ایکسپورٹ ہے نہیں۔ وہاں کے حکمران ہمیشہ جب اپنے ملک کی عوام مصیبت میں آتی ہے تو حکمران اپنے دورے مختصر کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارے حکمران اپنے بیرون ملک کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، کیونکہ شاید کچھ حکمرانوں کی اربوں خربوں کی پراپرٹی بھی بیرون ملک ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں نے، جن میں سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر شامل ہیں، انہوں نے پنجاب کے کچھ متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، لیکن مجموعی طور پر پی ٹی آئی نے بھی اندرونی خلفشار کا شکار دکھائی دیتی ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے کپڑے اتار رہے ہیں، بجائے اس موقع پر جمہوریت کے لیے جدوجہد کریں، سیلاب زدگان کی مدد کریں۔ میڈیا کی آزادی پر اگر نہیں بول سکتے تو نہ بولے۔ میڈیا پر کوئی پہلی دفعہ تھوڑا برا وقت آیا، لیکن جتنا برا وقت اب آیا اس کا تو ہم نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ میڈیا تو ہمیشہ حاکم وقت پر تنقید کرتا ہے، چاہے کسی بھی حکومت ہو، کیونکہ صحافی کا کام غیر جانبدار ہونا ہوتا ہے، اسے حکومت کی کرپشن، لا قانونیت اور انسانیوں کی پامالی کی نشاندہی کرنا ہی صحافی کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس میں مشکلات تو آتی ہیں، لیکن مشکلات کے بعد اچھا وقت ہی ملک کی بہتری لا سکتا ہے۔ آج حافظ آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ علیمہ باجی کو پارٹی کی فکر نہیں ہونی چاہیے، پارٹی کی قیادت محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ کہاں بیرسٹر گوہر صاحب، آپ تو محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ یاسمین راسل سے پوچھے جسے کئی دفعہ 10 سال سزا ہو گئی، عمر چیمہ سے پوچھے، اعجاز چودھری سے پوچھے، ختیجہ شاہ سے پوچھے، یا ایسے ہزاروں کارکن رہنما جو جیلوں میں، جن پہ لاتعداد مقدمے ہیں، جن کا ایک پاؤں انسداد دہشت گردی ایک عدالت میں، دوسرا آدم سواتی سے پوچھے، ایک پاؤں ایک عدالت میں، دوسرا دوسری میں، کبھی اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ ہاں، کبھی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ، کبھی لاہور ہائی کورٹ۔ تو آپ کے لیے تو سب اچھا ہو سکتا ہے بیرسٹر گوہر صاحب، لیکن پی ٹی آئی کی 90% قیادت سخت مشکلات اور مختلف
سختیوں کا سامنا کر رہی ہے، جن کے گھر بار اور کاروبار تباہ کیے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ایک خاص گروپ نے جان بوجھ کر علیمہ خان کو متنازع بنانے کے چکر میں ہے تاکہ ایسا تاثر دیا جا سکے کہ علیمہ خان اور بشرا بی بی یعنی کہ عمران خان کے شاید پارٹی کو ٹیک اوور کرنے کی لڑائی ہے، جبکہ علیمہ خان درجنوں دفعہ کہہ چکی ہیں جب ان کی حکومت میں تھی نہ انہوں نے کوئی سرکاری عہدہ لیا، حکومتی عہدہ لیا، نہ کبھی رہی، نہ اب ان کے پاس ہے۔ وہ اپنے بھائی کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ مجھے صرف بیرسٹر گوہر صاحب آپ بتا دیں، آپ ٹوٹل جب سے عمران خان 25 ماہ سے زیادہ ہو گیا، 2 سال سے زیادہ، کتنی دفعہ جیل کے باہر 4 8 10 گھنٹے کھڑے رہے اور علیمہ خان کہاں گئے؟ یہ سینکڑوں کا فرق ہوگا، لیکن خیر یہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے۔ علیمہ خان نے کئی بار وعدے کر چکی ہیں کہ وہ صرف اپنے بھائی کی رہائی کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ عمران خان کی رہائی سے متعلق ان کے بیٹے کا بھی بیان سامنے آیا ہے۔ عمران خان کے بیٹے قاسم خان کا کہنا ہے کہ ان کے والد جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں ہونے کی وجہ سے جیل میں ہیں، انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے اور اپنے ڈاکٹروں کی رسائی سے محروم کیا گیا اور اپنے وکلاء اور خاندان سے ملاقات سے روکا جا رہا ہے۔ جبکہ ایمان مزاری کے ساتھ جو سرفراز لوگ جو 15ویں نمبر پہ تھے، جنہیں اسلام آباد لے جا کے چیف جسٹس بنایا گیا، وہ جو کمنٹس ہیں وہ ناقابل مناسب ہیں۔ جسٹس بابر اعجاز اسحاق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب، منصور علی شاہ، منیب اختر، اطہر منیلہ صاحب کی تقریریں خطوط اور دیکھیں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ملک میں انصاف اور قانون اور آئین نایاب ہے۔ ایسے میں یاد رکھنے وقتی طور پر طاقت کسی کمزور کو آپ جھکانے میں کامیاب تو نہیں ہوں گے، لیکن طاقت کا غلط استعمال آپ کی اپنی کمزوری بن جائے گا۔ موجودہ حکمران نواز شریف اور پیپلز پارٹی 5 دہائیوں سے مختلف اوقات میں مختلف ادوار میں ملک میں حکومتیں کرتے رہے، ملک غریب سے غریب تر ہوتا گیا، روزانہ اربوں ڈالر کا قرضہ کر لیا جا رہا ہے۔ 8,000 ارب ڈالر سالانہ سود پر دینے ہیں، لیکن ان 2 خاندانوں کی پراپرٹی میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا، اور دنیا کا شاید ہی ایسا ملک ہو جہاں ان کی پراپرٹی نہ ہو۔ شوگر ملیں، اربوں روپے کی پراپرٹی بیرونی ملک، یہ لوگ کسان کی 4 بھینسیں، 4 مرغی ہیں اور چھوٹی جھونپڑی اور چھوٹے سے کھیت جس میں گندم ہو، چاول ہو، کپاس ہو، اگر وہ پانی کے سیلاب میں بہہ جائیں تو ان سنگ دلوں کو اس کی تکلیف کا احساس نہیں ہو سکتا۔ اربوں میں کھیلنے والے ایک وقت کی روٹی کی بھوک اور پیاس کو سمجھنے سے عاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔